اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے بسم اللہ کے موکل کو قابو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو بسم اللہ کے موکل آپ کے تابعدار ہوں گے، اور یہ عمل آپ نے جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ورنہ بہت باری قسم کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس عمل کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل شروع کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس عمل کو شروع کرے گا، وہ عمل 9 چند جمعرات سے شروع کرنا ہے، یہ والا عمل، ٹھیک ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہے، اور اس کا حصار کرنا ہے عمل شروع کرنے کے وقت، ورنہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بھی عامل عمل کرے گا اس کو یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے اس عمل کے بارے میں۔ دوران عمل وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے، اور جو حضرات نشہ کرتے ہیں وہ یہ عمل نہیں کریں گے، ان کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیزگاری لازمی ہے۔ یہ اس کی کچھ شرائط ہیں جو آپ کو عمل کرنی ہے۔ اگر آپ یہ شرائط پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ شرائط کے بعد عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کسی خالی مکان میں یہ عمل شروع کرنا ہے، اور عمل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو بالکل صاف ستھری ہو، اور اس کمرے میں کوئی بھی سامان وغیرہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی آتا جاتا ہو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر خواتین یہ عمل کرے تو احرام کی جگہ کوئی سفید چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ عمل نماز عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اثار کھینچ کر بیٹھ جائیں اور 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ٹوٹل 41 دن کرنا ہے۔ 41ویں دن انشاءاللہ موکل ضرور حاضر ہوگا، اور موکل حاضر ہو کر آپ کی ہر جائز حاجات پوری کرے گا۔ لیکن یہ عمل صرف تب آپ کر سکتے جب اس عمل کا استعمال آپ صرف جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ اس عمل سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اس عمل کے دوران بہت سی مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن حصار کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ حصار کے اندر کسی بھی چیز کا آنا منع ہے۔ وہ حصار کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اب اس عمل کی کچھ ہدایت ہے۔ جب تک یہ عمل پورا نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی مخلوق سے بات نہیں کریں گے۔ آپ نے جب تک عمل کر رہے ہیں آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جو بھی آپ کی بری عادتیں ہیں ان سب عادتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی بھی بری عادت آپ کے پاس ساتھ ہوئی تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مکان کو آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا جب تک یہ عمل ختم نہ ہو جائے۔ عمل ختم ہونے کے بعد چاہیں تو آپ اس کا مکان میں سو سکتے ہیں، اگر چاہیں تو۔ اگر نہیں وہاں پر رہنا چاہتے تو نہیں بھی رہ سکتے، یا اس جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح بسم اللہ کے موکل کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان عمل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی کچھ شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔